اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین جناب صاحبزادہ صاحب اور حاضرین کرام، آپ سب کو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت مبارک ہو۔ ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم آج سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں درخواست کرتا ہوں جناب اویس صاحب سے کہ تلاوت کلام پاک سے آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين جزاک اللہ۔ یا الہی تو کار ساز و کریم، ماورائے حدوث نور قدیم، بے نیازی تجھی کو زیبا ہے، اول و آخر و خبیر و علیم، عالم شش جہت خفی و جلی، سب کا خالق ہے تو محیط و مقیم۔ حضرات خواتین و حضرات حاضرین کرام، بابا جی کی حمد کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کی حمد میں بھی نعت شامل ہوتی ہے۔ جسے آپ فرماتے ہیں تجھ کو اپنے حبیب کی ہے قسم، ہو عطا الفت نبی کریم، ہم بھی دیکھیں ذرا وہی جلوے، سامنے ہو نظر کے طور و کلیم، اور مظہر عین حق ہے ذات نبی، مرکز و محور و محب و مقیم، مسند عرش پر میان کمان، حسن احمد ہے احسن تقویم، اور شان مولا ہو کیا بیاں واصف، اس کا احسان ہے عظیم و قدیم۔ اب میں درخواست کرتا ہوں نعت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر عمر صاحب۔ سنگ در حبیب ہے اور سر
غریب کا کس اوج پر ہے آج ستارہ نصیب کا کس اوج پر ہے آج ستارہ نصیب کا سنگ درے حبیب ہے اور سر غریب کا کس اوج پر ہے آج ستارہ نصیب کا پھر کس لیے ہے میرے گناہوں کا احتساب پھر کس لیے ہے میرے گناہوں کا احتساب جب واسطہ دیا ہے تمہارے حبیب کا جب واسطہ دیا ہے تمہارے حبیب کا راہ فراق میں بھی رفیق سفر رہا راہ فراق میں بھی رفیق سفر رہا زخم جگر نے کام کیا ہے طبیب کا زخم جگر نے کام کیا ہے طبیب کا یہ بارگاہ حسن دو عالم نہ ہو کہیں یہ دو عالم نہ ہو کہیں ہے پاسبان رقیب یہاں کیوں رقیب کا
ہے پاسبان رقیب یہاں کیوں رقیب کا واصف علی تلاش کرے کہاں تجھے واصف علی تلاش کرے کہاں تجھے دوری کو جب ہے تجھ سے تعلق قریب کا دوری کو جب ہے تجھ سے تعلق قریب کا ماشاءاللہ سبحان اللہ ڈاکٹر عمر صاحب بہت شکریہ. خاک کو رفت ملے بے بالو پر کو پر ملے نعت پیغمبر سے جب عرفان پیغمبر ملے ہے اب ساری عبادت عشق احمد کے بغیر جز محمد مصطفیٰ راہ خدا کیوں کر ملے. حاضرین کرام، حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان مختلف انداز میں جاری ہے. ایک ان کے فیض کا انداز یہ ہے کہ وہ لفظ عطا کرتے ہیں، خیال عطا کرتے ہیں، شاعری عطا کرتے ہیں. ان میں سے ایک بہترین مثال ڈاکٹر اظہر وحید صاحب کی ہے. میں درخواست کرتا ہوں کہ نعتیہ کلام پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. یہ جس درگاہ سے لفظ اور خیال عطا ہوا ہے اور یہ نعت کے چند اشعار عطا ہوئے ہیں تو یہیں پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. نعت طویل ہے لیکن میں چند اور سلیکشن ہی پیش کروں گا وقت کی کمی کے باعث. تحت اللفظ. اس بار گہے ناز میں پہنچیں گے کبھی تو اس بار گہے ناز میں پہنچیں گے کبھی تو تقدیر میں شب ہوگی کوئی ایسی گھڑی تو دیدار کی امید بدستور ہے قائم دیدار کی امید بدستور ہے قائم اس دستے عطا میں نہیں کوئی بھی کمی دیدار کے مشہور کے دو گھونٹ ملیں دیدار کے مشہور سے دو گھونٹ ملیں گے برداشت سے بڑھ جائے اگر کشن نبی دیدار کے مشہور سے دو گھونٹ ملیں گے برداشت سے بڑھ جائے اگر کشن نبی صد بار جفا کی بھی فرامہ ہے معاف صد بار جفا کی فرامہ ہے معافی ایک بار نظر میں ندامت میں جھکی تخلیق میں مقصود ہے توصیف پیغمبر تخلیق میں مقصود ہے توصیف پیغمبر قوسین کی محفل بھی اسی طور سجی قوسین کے حامل ہیں وہ مخلوق میں شامل قوسین کے حامل ہیں وہ مخلوق میں شامل تخلیق کے موجب ہیں وہ بالعین جلیل بے مثل کریمی ہے تو لا ریب صحاب بے مثل کریمی ہے تو لا ریب صحاب سائل ہے اسی گھر کے جہاں بھر کے سبھی لگتا ہے کہ ایجاب پہنچی ہے دعا لگتا ہے کہ ایجاب پہنچی ہے دعا
محسوس ہوئی آنکھ میں بے نام نبی مل جائے اگر سرمے سے خاک نجف مل جائے اگر سرمے سے خاک نجف بیمار نظر کو بھی شفا یا طبیب گر جاؤں سجدے کی کبھی سر نہ جھکاؤں گر جاؤں سجدے کی کبھی سر نہ جھکاؤں اس خاک نشین کو جو ملے پائے نبی لاکھوں سلام ان کے کروڑوں کو ضرور آؤ لاکھوں سلام ان کے کروڑوں کو ضرور آؤ میری جو مناجات و صلوات یہی بھیجے ہے درود ان کے خدا اور ملائک تسلیم ہے مومن کے لیے الفاظ یہی مختصر کر رہا ہوں سیکشن کے لیے یہ مجھے قابل اس میں واصف کا نصیب کا موصاف کیا یہ اس ذات کی توصیف سے مخلوق ہے عاجز اس ذات کی توصیف سے مخلوق ہے عاجز جس ذات کے اوصاف میں واضح ہے علی اس ذات کی توصیف میں مخلوق ہے عاجز جس ذات کے اوصاف میں واضح ہے علی کرتاس کے اقلام میں مصروف عبادت کرتاس کے اقلام میں مصروف عبادت سچ شکر کے نعت میں کوئی نعت کہی اس ذات کی توصیف میں مخلوق ہے عاجز جس ذات کے اوصاف میں واصف ہیں علی تو قرطاس پہ اقلام ہے مصروف عبادت صد شکر کے نعت میں کوئی نعت کہی تو مقطع دو نیم سے اظہر کو بھی یک جان کریں گے اور یک بار نظر ان کی جو اس اور اٹھی اور یہیں سے کلام عطا ہوا اور یہیں پہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. بہت شکریہ سر. منقبت کے لیے رموز صاحب کو بلانے سے پہلے چند اشعار اگر اجازت دیں تو میں پیش کر دوں. حاضرین کرام، کل مولا علی علیہ السلام کا یوم ولادت تھا اور آج واصف علی کا یوم ولادت ہے، تو میں آپ کو چند اشعار مولا علی کی شان میں پیش کرتا ہوں اور چند بابا جی کے. ایمان کی پہچان میں فرقان علی ہے، انعمتا علیہم کا بھی پردھان علی ہے. ایمان کی پہچان میں فرقان علی ہے، انعمتا علیہم کا بھی پردھان علی ہے. ہر قول جس کا اوج فراست کا امی ہے، وہ حکمت و دانائی کا دیوان علی ہے. دین کی جو روح بھی اور نفس نبی بھی، وہ لحم علی، جسم علی، جان علی ہے. اور مولد سے کہیں بڑھ کے ہے مولود کی تفضیل، مولد سے کہیں بڑھ کے ہے مولود کی تفضیل. کعبے کی بھی تکریم کا سامان علی ہے، کعبے کی بھی تکریم کا سامان علی ہے. 13 رجب یوم عجب خوب گھڑی ہے، جب گھر میں خدا کے ہوا مہمان علی ہے. 13 رجب یوم عجب خوب گھڑی ہے، جب گھر میں خدا کے ہوا مہمان علی ہے. واصف بھی تو اوصاف علی سے ہے مزین، ہر صوت سلونی کی ہی پہچان علی ہے. یہ راز کھلا فزتوں کے فرمان علی سے، جس کی نہیں تمثیل وہ انسان علی ہے. اور 15 جنوری کے حوالے سے، آج کے حوالے سے، گلستان ولایت سے ہیں وہ مثل کلی آئے، گلستان ولایت سے ہیں وہ مثل کلی آئے. جہان رنگ و بو میں پیکرے بوئے علی آئے. وہ 15 جنوری 1929 کا دن تھا، مبارک اہل دل کو واصف مولا علی آئے، مبارک اہل دل کو واصف مولا علی آئے. اب میں درخواست کرتا ہوں جناب رموز قلندری صاحب سے
منقبت مولا کائنات کی شان میں پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، ہزارہ درود ہزارہ سلام، ہزارہ درود ہزارہ سلام بروئے محمد علیہ السلام۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا سرکار کا اپنے پیر مرشد کی بارگاہ میں لکھا ہوا نذرانہ چند اشعار اس کے پیش کرتا ہوں۔ اے شہ ہر زمان، اے شہ ہر زمان، یعنی فخر بیان، تو امام جہاں، کیا تیری شان ہے، بے زباں کی زبان، یعنی علم نہاں، تو یقین بے گمان، کیا تیری شان ہے، اے شہ ہر زمان، یعنی فخر بیان، تو امام جہاں، کیا تیری شان ہے، بے زباں کی زبان، یعنی علم نہاں، تو یقین بے گمان، کیا تیری شان ہے، ہر طرف جلوہ گر تیرا فیض نظر، تو ہی نور البصر، کیا تیری شان ہے، ہر طرف جلوہ گر تیرا فیض نظر، تو ہی نور البصر، کیا تیری شان ہے، کہ گنجے ہنر یعنی باب الخبر، تو عجب رازداں، کیا تیری شان ہے، اور تیرے
چاند کو روشنی ادنا ذروں کو سوزش تپش مل گئی تیرے در سے ملی چاند کو روشنی ادنا ذروں کو سوزش تپش مل گئی جس طرف بھی نگاہ کرم ہو گئی جس طرف بھی نگاہ کرم ہو گیا شاہ جہاں کیا تیری شان ہے اولیاء جہاں تجھ کو مانے ولی تو نے بخشی ہے دل بری نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اولیاء جہاں تجھ کو مانے ولی تو نے بخشی ہے دل بری سروری اولیاء جہاں تجھ کو مانے ولی تو نے بخشی ہے دل بری سروری ورد تیرا کرے یا علی یا علی 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 تو نشاں بے نشاں کیا تیری شان ہے ایک سرمد ہی کیا تیرا منصور ہے صابر باصفا تیرا ہی نور ہے ایک سرمد ہی کیا تیرا منصور ہے صابر باصفا تیرا ہی نور ہے ولی شاہ بازی کا دستور ہے تو فصیح البیاں کیا تیری شان ہے تو
جھکے آسمان جھک کے سجدہ کرے تو اٹھے تو زمین اٹھے تعظیم سے تو جھکے آسمان جھک کے سجدہ کرے تو اٹھے تو زمین اٹھے تعظیم سے تو جھکے آسمان جھک کے سجدہ کرے تو اٹھے تو زمین اٹھے تعظیم سے سرنگوں باب خیبر ہے ایک ضرب سے سرنگوں باب خیبر ہے ایک ضرب سے تو ید اللہ آیا کیا تیری شان ہے اور تیرے قدموں میں واصف کو مستی ملی تیرے قدموں میں واصف کو مستی ملی مینوں قسم خدا دیے تیرے قدموں میں واصف کو مستی ملی تیرے فیض کرم سے ہوا ہے ولی تیرے قدموں میں واصف کو مستی ملی تیرے فیض کرم سے ہوا ہے ولی کس کو ہمت کس کو کہے کچھ کوئی کس کو ہمت کے اس کو کہے کچھ کوئی ہو گیا جان جہاں کیا تیری شان ہے شہ ہر زمان یعنی فخر بیان تو امام جہاں کیا تیری شان ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت خوب جی. علی مشکل کشائے ہر زماں ہے علی کی مثل کا کوئی کہاں ہے اور جسے واصف علی کہتی ہے دنیا علی کے علم کا دریا رواں ہے علی کے علم کا دریا رواں ہے.
اب میں درخواست کرتا ہوں فرزند واصف صاحبزادہ کاشف محمود صاحب سے کہ وہ اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ۔ آپ تمام احباب کو سرکار کا یوم ولادت بہت مبارک ہو۔ ہر دفعہ اظہار خیال میں وقت آڑے ہی آ جاتا ہے، نماز کا وقت قریب ہے۔ چند مختصر سی ایک دو باتیں، جیسے بھی یوسف واسفی صاحب نے کہا کہ سرکار نے سب کی زندگیوں میں بہت آسانی پیدا کی ہے۔ جہاں کہیں پر الجھن کا کوئی بھی مقام آیا ہے، دین کے حوالہ ہو، دنیا کا حوالہ ہو، وہاں پر آپ کی کوئی ایسی بات موجود ہے کہ آپ کا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ اس دن ذکر کر رہے تھے کہ سرکار نے فرمایا کہ کسی نے پوچھا کہ جی صبح کی نماز جو ہے وہ اکثر رہ جاتی ہے فجر کی، تو آپ نے فرمایا تم صبح اٹھ کے گھڑیاں دیکھتے ہو، اور جب آنکھ کھلی ہے نماز پڑھو اٹھ کے، اور وہ وقت بھی مل جائے گا فجر کا بھی، وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، لیکن شروع تو کرو۔ ہم جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے آپ کو الجھا لیتے ہیں، اور بہت بڑی بڑی نیکیاں ہمارے ہاتھ سے ایسے گزرتی جاتی ہیں، اور سرکار ایسا فرماتے تھے کہ مت چھوڑو نیکی کا کوئی چھوٹا سا موقع بھی نہ چھوڑو۔ بلکہ ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ ہمیں کوئی بہت زیادہ نمازوں کا نہیں پتہ، لیکن جہاں کہیں پر بھی گناہ کا موقع آیا میں نے گناہ نہیں کیا۔ غور کریں کہ جہاں پر گناہ کا موقع آیا میں نے گناہ نہیں کیا۔ عبادت کا جو مصرف ہے، جو عبادت کا معنی نکلتا ہے کہ نماز آپ کو بے حیائی سے روکتی ہے، نماز آپ کو برائیوں سے روکتی ہے، اور اگر زندگی میں یہ موقع آپ کے حصے میں آ گیا تو سمجھے جو 4 پڑھی ہوئی ہیں وہی قبول ہو گئی ہیں۔ کہ کبھی زندگی میں ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ بیٹیوں کو دیتے ہو تم جہیز، کتنا کچھ دیتے ہو، ان کو نا ساتھ ایک دعا یہ بھی دیا کرو کہ میری بیٹی جس دن سے تم آئی ہو میں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا، میں یہ بھی تمہارے دہیز میں دیتا ہوں۔ یہ نیکی بھی، یہ خیال بھی کہ آپ زندگی میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس کا سامنے کوئی بات آ رہی ہے۔ ایک دن مجھے یاد ہے محفل ہو رہی تھی تو یہ ذکر جیسے کتاب میں لکھا ہوا ہے نا جی یوسف، کہ وہ مجھے ایک درویش ملا، ڈپریشن کا دور تھا، سب نے وہ واقعہ سن رکھا ہے، پڑھ رکھا ہے سرکار واحد صاحب کا، کہ وہ ایک بابا ملا مجھے، پھر ایک دور میں پھر ایک اور بابا ملا مجھے، پھر ایک بابا دفتر آ گیا ہمارے پاس اور پوچھا کہ آ کے سامنے کرسی پہ بیٹھ گئے، اس نے کہا جی دیں اللہ کے نام پہ۔ تو آپ نے اکاؤنٹنٹ کو بلایا کہ کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو اس نے کہا جی 35 روپے پڑے ہوئے ہیں جی۔ تو آپ نے کہا کہ 35 روپے لے آؤ، تو 35 روپے لا کے تو فقیر کے حوالے کر دیے، چلا گیا۔ تو پھر اکاؤنٹنٹ نے کہا کہ حضور آپ صبح پیدل آئے ہیں گلشن راوی سے، اور لگتا ہے پیدل ہی جائیں گے آپ، اور یہ بابا رکشے پہ آیا ہے اور یہ رکشے پہ گیا ہے جس کو آپ نے 35 روپے دیے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ میرے روحانیت کے سفر میں وہ جو ایک رات تھی نا، جس رات کو میں نے اسے 35 روپے دیے تھے، وہ رات بڑی قیمتی تھی۔ پتہ نہیں کون تھا، کہاں سے آیا تھا۔ تو ایک خاتون نے پوچھ لیا کہ جی یہ مردوں کے لیے تو آسانی والی بات ہے کہ ان کو سر راہ کوئی بابا مل جاتا ہے، کوئی نیک بندہ مل جاتا ہے، تو ان کو تو درویشی جو ہے وہ تو کہیں نہ کہیں سے مل ہی جاتی کسی بابے کی شکل میں،
تو خواتین جو گھر میں ہوتی ہیں یہ کیسے درویشی لیں؟ یہ تو گھر سے باہر نہیں جا سکتی، ان کو تو کوئی بابا نہیں ملے گا، تو یہ کیسے درویشی لے؟ تو آپ نے کہا ان کے لیے اور زیادہ آسانی ہے، ناپسندیدہ شخصیات سے محبت کرو، تمہیں گھر میں درویشی مل جائے گی۔ کھانا پکانے کا دل نہیں کرتا، محبت سے کھانا پکا لو، گھر میں درویشی مل جائے گی۔ ساس نند بہو، یہ ریلیشنز ایسے ہیں جن گھر میں جھگڑے چھوٹے چھوٹے پڑتے رہتے ہیں۔ آپ نے کہا اگر اللہ کے حوالے سے ان کو خوش دلی سے ان سے ڈیل کرنا شروع کر دو، تمہیں گھر میں درویشی مل جائے گی۔ کتنی خوبصورت بات ہے ساری، کہ ہماری زندگی میں چھوٹے چھوٹے جو واقعات ہیں، بہت ساری خواتین اس سے اتفاق نہیں کرے گی، شاید انہیں درویشی چاہیے بھی نہیں، کوئی بات نہیں، خیر ہے، لیکن سفر ہے آسان۔ درویشی ہے ہی اسی چیز کا نام کہ آپ کو سکون قلب عطا ہو جائے، ورنہ کیا ہے؟ الجھن کا شکار، جھگڑے کا شکار، ایک دوسرے سے اندر دل میں بات رکھنے کا شکار، اور معاف نہ کرنا ایک دوسرے کو، کتنی مشکلات ہم نے پیدا کی ہیں۔ تو جب ہم سرکار وائس صاحب کی یہاں پہ محفل میں بیٹھتے ہیں، ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، تو کوئی بات ایسی زندگی میں شامل کرتے جائیں جس سے آپ کی زندگی بھی آسان ہوتی جائے اور آپ کے قریب والوں کی بھی زندگی آسان ہوتی جائے۔ تو میں وقت ہمیشہ ہی کم ہوتا ہے، ورنہ شاید زیادہ لمبی کو گفتگو کریں، یہاں دل تو بڑا کرتا ہے۔ مغرب کا وقت قریب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مغرب سے پہلے سلام کے 2 شعر پڑھ لیں، اور ساتھ ہی پھر ہم یہ جو کیک بہت محبت سے بنا کے لاتے ہیں سرکار کی برتھ ڈے کا، اس کو پھر ہم کاٹتے بھی ہیں جی، اور پھر سب میں تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو بہت گھروں کے اندر سکون قلب عطا فرمائے، آپ کی زندگی میں آسانی عطا فرمائے، اور ہمیں سرکار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک جو کی روٹی غذا، ان کی ایسی قناعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، او لا الہ۔ یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے، وحدت کا
تو پڑھ لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، ہو لا الہ الا اللہ۔ کلمہ شریف کا مل کے بلند آواز سے ذکر فرمائیں، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ یا قاضی الحاجات، یا حل المشکلات، یا دافع البلایات، یا شافی الامراض، یا اللہ یا رحیم۔ یا اللہ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ یا الہی جتنے حاضرین صرف پر اپنا خاص کرم اور فضل عطا فرما۔ یا الہی ہمارے گھروں میں آسانی عطا فرما۔ یا الہی ہمارے دلوں میں آسانی عطا فرما۔ یا الہی ہمیں اپنے بزرگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہمارے جتنے عزیز و اقارب، بزرگ، دوست، احباب اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کو اگلی منزلوں میں آسانی عطا فرما۔ یا الہی بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا الہی بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ یا الہی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ حبیبنا و شفیعنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔